بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عاطف خان ہوں اور یہ میرا یوٹیوب چینل ہے۔ ناظرین، آپ نے سنا ہوگا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یعنی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ پاک ہی عزت دیتا ہے اور اللہ پاک ہی ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ اب سے چند دن پہلے مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر جو شہباز شریف ان کی کابینہ ہیں، ان کے سارے جتنے بھی لوگ ان کے ساتھ تھے، وہ سب ایک بڑی خفر سے اور بڑی آکورڈ سچویشن سے گزرے جب وہاں پہ موجود کچھ لوگوں نے ان پہ چور چور کے نعرے لگا کے ان کو بے عزت کیا۔ اس پہ کافی شور بھی مچا اور انہوں نے انتقامی کارروائیاں بھی شروع کر دیں۔ عمران خان اور شیخ رشید صاحب اور دیگر جو لوگ ہیں ان پہ انہوں نے ایف آئی آر بھی کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی اور ایف آئی آر کاٹ بھی گئی، یعنی فیصل آباد میں بھی ایف آئی آر کروا دی گئی اور انہوں نے اٹک کے علاقے میں بھی ایف آئی آر کرا دی۔ بیسک پلان ان کا یہ تھا کہ ان لوگوں کو کسی طریقے سے مذہب کا کارڈ کھیلتے ہوئے توہین رسالت یا توہین مذہب کے نام پہ ان کو ذلیل رسوا کیا جائے، اور بیسکلی جو یہ نیو رجیم ہے جو آبویسلی جسے امپورٹڈ گورنمنٹ کہتے ہیں، اس میں سارے چور اچکے اور بدماش آ کے اکٹھے ہو گئے ہیں اور اپنے اپنے جو محکمے ہیں جن میں وہ آئے ہیں۔ جیسے میں مثال لیتا ہوں رانا ثناء اللہ کی، جو وزیر داخلہ ہے۔ ناظرین، یہ چور بھی ہے، یہ ڈاکو بھی ہے اور یہ قاتل بھی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مال ٹاؤن کیس میں 14 سے 15 افراد کا اس نے قتل کروایا تھا، اور جن لوگوں سے اس نے ان کو مروایا تھا ان پہ کیسز بھی بنے، لیکن وہ چھوٹ گئے، ان پہ کیسز آگے فارورڈ نہیں ہوئے، اور وہ آج تک لوگ جو وہاں پہ شہید ہوئے ان کے گھر والے انصاف کے متلاشی ہیں۔ اور جو عدالتیں 12 گھنٹے نہیں بلکہ 24 گھنٹے کھلی رہیں اور رات کے 12 بجے ان کو انصاف دے دیں، وہ عدالتیں اس قابل نہیں ہیں کہ وہ ان لوگوں کو انصاف دلا سکیں جو مال ٹاؤن کے وہ شہداء تھے، ان کے گھر والے جو آج تک اتنے سال گزرنے کے بعد بھی انصاف کے متلاشی ہیں۔ ان کو ہماری عدالتیں انصاف نہیں دے سکتی، انصاف صرف شریفوں کے لیے۔ بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ کو وزیر داخلہ بنایا گیا اور اس کے ذمہ یہ لگایا گیا ہے کہ جو لانگ مارچ عمران خان صاحب نے اناؤنس کی ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے، اور اس کے شرکاء کو، جس میں عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، ہر قسم کے لوگ ہوں گے، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ان پہ ڈنڈا چلانے کے لیے اور تشدد کرنے کے لیے یا ہر قسم کا انفیئر مین یوز کرنے کے لیے اس شخص کو یہاں پہ وزارت داخلہ کی کرسی پہ بٹھایا گیا ہے۔ اب یہ ایف آئی آر کٹوائیں یہ بھی وزیر داخلہ صاحب نے، یعنی رانا ثناء اللہ نے یہ ایف آئی آر کٹوائی ہیں، اور یہ مذہب کارڈ کھیلتے ہوئے جو کالعدم تنظیمیں ہیں یا جو مذہبی جماعتیں ہیں جو شدت پسند ہیں، ان کو یہ یوز کریں گے اور یہ کوشش کریں گے کہ عمران خان صاحب، شیخ رشید صاحب اور ان کے ساتھ جتنے بھی جو ان کے رفقا ہیں، جو ان کے دوست ہیں، ان کو نقصان پہنچایا جائے۔ ایون کہ عمران خان صاحب کی اسیسینیشن کے بھی آرڈرز جاری کر دیے گئے ہیں، یعنی کہ ان کو جان سے مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب ڈائریکٹ تو ان کو اٹیک کر نہیں سکتے، اور بغیر کسی کیس کے، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک ایسے کردار کے مالک ہیں جو کرپشن سے پاک ہیں، یعنی وہ بندہ بہت آنیسٹ ہے، کرپشن کا کوئی کیس جو ہے وہ ان پہ نہیں بن سکتا۔ الحمدللہ ہمارا ایسا لیڈر تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ میں اس لیے اتنے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ میرا یہ پورا ایمان ہے کہ وہ دوبارہ سے گورنمنٹ میں آئیں گے اور پھر سے وہ ایک نیا نظام متعارف کرائیں گے جو پرابیبلی صدارتی نظام ہوگا۔ اب وہ سمپل وزیر اعظم نہیں بنیں گے بلکہ وہ صدارتی نظام کو ٹیک اوور کریں گے، اور یہاں پہ بہت ساری ریفارمز ہوں گی، جس میں سسٹم کی ریفارم ہے، عدلیہ کی ریفارم ہے، پولیس والوں کا جو نظام ہے، یعنی پولیس کے جو ہمارا محکمہ ہے وہ بھی بہت زیادہ کرپٹ ہے، اس کی ریفارمز ہیں، اور دیگر معاملات ہیں جس میں ایف بی آر ہے، اس میں نیب ہے اور دیگر ادارے ہیں۔ الیکشن کمیشن بڑا امپورٹنٹ ایک اس ٹائم ایشو چل رہا ہے کہ جو الیکشن کمشنر ہے وہ نون لیگ کا اپوائنٹڈ ہے۔ بیسکلی اپوائنٹڈ تو وہ اسٹیبلشمنٹ کا تھا، لیکن عمران خان صاحب کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنا پرو نون لیگ کا یہ بندہ ہوگا، اور وہ اس وقت ہر طرح سے نواز شریف، شہباز شریف اور ان کے جتنے بھی ساری کابینہ کے لوگ ہیں ان کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، ان کے ہر طرح سے فیور کر رہا ہے اور ان کے ہر معاملے میں خرابی پیدا کر رہا ہے۔ تو فری اینڈ فیئر الیکشن اس کے ہوتے ہوئے تو نہیں ہو سکتا، ہی ہیز ٹو گو، اس کو بیسیکلی اس کو ریزگنیشن دینا پڑے گا۔ بہرحال
بہرحال بات کا سلسلہ جوڑتے ہیں اسی جگہ سے جہاں سے میں نے چھوڑا تھا۔ عمران خان صاحب نے ایک لانگ مارچ کی کال دی ہوئی ہے، اور وہ پرابیبلی مئی کے لاسٹ ویک میں یہ انشاءاللہ اس پہ ہم عمل پیرا ہوں گے، اور انشاءاللہ پورے پاکستان سے لاکھوں لوگ نکلیں گے، جس میں عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، ہر قسم کے لوگ شامل ہوں گے جو عمران خان صاحب سے اور اپنے وطن سے یعنی پاکستان سے پیار کرتے ہیں۔ یہ سب لوگ آئیں گے اور سب لوگ ان کو جوائن کریں گے، اور رانا ثناء اللہ جیسا جو بدمعاش ہے یا قاتل ہے، اس کو میں اجرتی قاتل کہوں گا کہ اس کو پیسے ملتے ہیں ان لوگوں کی طرف سے، اور یہ بدمعاش گنڈا جو ہے یہ قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ اس کو استعمال کیا جائے گا، یہ لوگوں پہ تشدد کرے گا، اور میرا ذاتی خیال ہے کہ اگر یہ تشدد کرے گا، جس دن یہ کرے گا، انشاءاللہ اس دن انقلاب کی بنیاد پڑ جائے گی۔ یعنی کہ بیسیکلی میں سول وار کی بات کر رہا ہوں۔ سول وار کا خطرہ بہت زیادہ ہے، اور سول وار جتنی تباہ کن چیز ہے شاید کئی لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ اس کا اتنا زیادہ نقصان ہوتا ہے ناظرین کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یعنی آپ کی املاک کو نقصان پہنچتا ہے، بینکس لوٹے جاتے ہیں، دکانیں لوٹی جاتی ہیں، لوگوں کے گھروں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، کئی لوگوں کو زخمی کیا جاتا ہے، کئی لوگوں کا قتل ہو جاتا ہے، اور اس میں پرانی دشمنیاں بھی نکل آتی ہیں، اور بہت کچھ ہوتا ہے۔ یعنی کہ اتنا زیادہ تباہی والا کام ہوتا ہے کہ آپ اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر یہ کیا گیا، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری فوج، خاص طور میں فوج کے جو چیف آف دی آرمی اسٹاف ہیں باجوہ صاحب، ان کی بات کر رہا ہوں، اگر انہوں نے اس پہ توجہ نہ دی، اس معاملے کو انہوں نے لیٹ گو کیا، نیوٹرل رہے، تو تباہی پھر ہماری منتظر ہے۔ کیونکہ کال تو آ چکی ہے، ہم اپنی لیڈر کی کال پہ نکلیں گے، لازمی نکلیں گے، ہمیں نکلنا ہے۔ کیونکہ رجیم چینج جو کیا گیا ہے، رجیم چینج آپریشن جو امریکہ نے کروایا ہے، یہ ہمیں قطعاً قبول نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں جو امپورٹڈ گورنمنٹ آئی ہے وہ بھی ہمیں قطعاً قبول نہیں ہے۔ ہم لوگ خوددار، عزت دار اور صاحب ایمان لوگ ہیں، اور ہم لوگ جو ہے بحیثیت پاکستانی قوم کے، ہم لوگ خودداری سے زندگی جینا چاہتے ہیں، ہم لوگ غلام نہیں بننا چاہتے۔ بڑی مشکل سے تو ہم نے غلامی سے جان چھڑائی تھی۔ 1940 سے 1947 کا جو ٹائم ہے، جس میں ہم نے بہت قربانیاں دیں، بہت ڈیفیکلٹ ٹائم دیکھا، اور ہم نے انگریز سے اور بعد میں پھر ہندوؤں سے جان چھڑائی۔ ہم دوبارہ سے اس دور میں واپس نہیں جانا چاہتے، ناٹ این آپشن۔ آج بڑی زبردست ایک امپرومنٹ ہوئی ہے ہمارے کیس میں، کیونکہ جو ان پہ الزام لگا کہ ان لوگوں نے وہاں پہ موجود جو مدینہ منورہ میں لوگ موجود تھے، عمران خان صاحب پہ اور ان کی کابینہ پہ الزام لگا کہ ان لوگوں نے ان کو کسی طرح سے اکسایا، اور یہ چور چور کے نعرے وہاں پہ لگوائے گئے۔ حالانکہ عمران خان صاحب بیچارے تو شب دعا میں مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ موجود تھے بنی گالہ میں، بلکہ پورے پاکستان میں لوگ ان کو اپنی سکرینز پہ دیکھ رہے تھے، اور شب دعا میں شریک ہوئے تھے، اور پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے دعا کی جا رہی تھی، اور ان ادر ورڈز امپورٹڈ گورنمنٹ سے جان چھوڑانے کے لیے بھی، کیونکہ یہ گورنمنٹ ہمارے عزت اور ہمارے وقار کے اوپر دبا ہے۔ خیر، انہوں نے قطعاً ایسی کوئی بات نہیں کی، نہ کوئی ایسا ان کا ارادہ تھا، بلکہ انہوں نے اس کی تردید بھی کر دی۔ انہوں نے کہا کہ I'll be the last person to do it۔ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ ان کے شہر مدینہ منورہ میں جوتے پہن کرنے گیا تھا۔ ناظرین، وہ ننگے پاؤں گئے تھے، اور وہ پورے اپنے دورے میں مدینہ منورہ میں جب موجود رہے تو انہوں نے جوتے نہیں پہنے تھے۔ اتنی وہ عزت کرتے ہیں اور اتنا پیار کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ انہوں نے تو خاص طور پہ مجھے کہا کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا اس جگہ کے وقار اور اس کی عزت کے لیے اس کی میں اگینسٹ جاؤں۔ خیر، جو ایف آئی آر ہوئی، ایف آئی آر پہ لوگ باہر نکل آئے، لوگوں نے بہت زیادہ احتجاج کیا، اور رانا ثناء اللہ وغیرہ کے جو ارادے تھے نا، وہ اللہ تعالیٰ اس کو اب کرش کر رہے، اور انشاءاللہ کرش ہوں گے، کیونکہ جس شخص کی نیت صحیح ہو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح پیار کرنے والا ہو، جو ان کا عاشق ہو، یعنی عاشق رسول ہے، اس کی پھر عزت اور اس کی حرمت کا اللہ تعالیٰ بھی خیال کرتے ہیں اور فرشتے بھی خیال کرتے ہیں۔ تو ان کی حفاظت کی جا رہی ہے، انشاءاللہ یہ کامیاب ہوں گے، اور بہت جلد کامیاب ہوں گے۔ آج جو ڈیفنس انالسٹ ہیں امریکہ کی، ڈاکٹر ریبیکا، آج ان کا کلپ کافی لوگوں نے دیکھ لیا، شیئر بھی کر لیا، سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، ہر جگہ پہ آ گیا۔ اس میں اس خاتون نے بڑے واضح اور کلیئر انداز میں یہ بتا دیا کہ امریکہ نے یہ رجیم چینج کیوں کیا، کس وجہ سے کیا اور کیسے کیا۔ تو جس طرح میں نے پہلے کہا تھا نا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ پاک عزت اور ذلت دینے والا ہے۔ اب ان لوگوں کو جو ہمارے سر پہ آگے مسلط ہو گئے نا، ان کو اب اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کرے۔
اب ان کی باری آ گئی ناظرین، یعنی ذلیل و خوار یہ ہوں گے، ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک عزت رکھنے والا ہے۔ عمران خان صاحب نے اگر عاشق رسول ہونے کا ثبوت دیا انٹرنیشنل بیس پہ بھی اور پاکستان میں رہتے ہوئے بھی، اور مقامات مقدسہ پہ جا کے بھی جس طرح سے انہوں نے پیار کا اور والہانہ محبت کا اظہار کیا، اللہ پاک اس چیز کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ پاک رازق بھی ہے اور خالق بھی ہے اور وہ عزت بھی دینے والا ہے۔ اللہ پاک عمران خان صاحب کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک ان کا ساتھ دے رہا ہے، ان کو عزت دے رہا ہے۔ اور یہ لوگ جو پیسے کے پجاری ہیں، جو اربوں کی کرپشن کے بعد بھی، بیل پہ ہونے کے بعد بھی، یعنی ضمانت پہ ہونے کے بعد بھی ہم پر آ کر مسلط کیے گئے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان کو کھلونا ہے جس کو وہ اپنی مطابق کھیل لیں گے اور اس کے بعد اس کو ڈسٹرائے کر دیں گے، یہ ان کی بھول ہے۔ ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ العظیم۔ اللہ پاک ان کے عزائم کو کرش کریں گے، اللہ پاک عمران خان صاحب کو دوبارہ سے ری انسٹیٹ کریں گے، اور اس دفعہ یہ صدارتی نظام میں واپس آئیں گے، اور اللہ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ ہم سب کے ساتھ پاکستان کو آگے لے کر چلیں گے انشاءاللہ العظیم۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، کیونکہ پاکستان کوئی عام وطن نہیں ہے، یہ ایک ایسا کرۂ پہ ایسی یہ زمین ہے، ایک ایسا خطہ ارض ہے جو اللہ تعالیٰ نے 27ویں کی شب ہمیں عطا کیا تھا، اور یہ خاص مشن اور خاص مقصد کے لیے ہمیں دیا گیا تھا۔ تو پاکستان بھی رہے گا انشاءاللہ، اور پاکستان کی فوج بھی رہے گی، کیونکہ پاکستانی فوج ہی واحد ادارہ ہے جس میں ابھی تک ڈسپلن بھی ہے، جو پیار اور محبت بھی کرتی ہے اپنے وطن سے، اور اس کے لیے قربانیاں بھی دے رہی ہے۔ کئی نوجوان ہمارے ابھی پچھلے دنوں شہید ہوئے ہیں، تو ایسی کوئی شہادت نہیں دے دیتا۔ مرنا آسان نہیں ہوتا ناظرین، یہ سوچنا بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ وہ آپ کسی کو اگر آپ کہہ دیں کہ میں مرنا چاہتا ہوں، پھر آپ کی اگر جان نکالی ہے تو آپ کو لگ پتہ جاتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے افواج پاکستان کے نوجوان ہیں نا، یہ کسی کے باپ ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے شوہر ہیں، کسی کے بھائی ہیں، ان کے بھی جذباتی رشتے ہیں، لیکن یہ اپنے وطن کی حرمت پہ قربان ہو جاتے ہیں، یہ شہادت پیش کرتے ہیں۔ تو ان کی عزت کرنی چاہیے، ان سے پیار کرنا چاہیے، اور ہم ان سے پیار کرتے ہیں۔ اب رہ گئی بات بڑوں کے لیے، تو ان کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اللہ پاک نے ذلیل کرنا شروع کر دی ہے، اور عزت دار کی عزت کا پاس اللہ تعالیٰ رکھتا ہے، ہمیشہ سے رکھا ہے، اب بھی رکھ رہے ہیں۔ لہٰذا ابھی بھی آپ کے پاس چوائس ہے، آپ اپنی غلطی سدھار لیں اور آپ اپنے معاملات کو سیدھا کر لیں، اور پاکستان رہے گا تو ہم رہیں گے، پاکستان نہیں رہے گا تو ہمارا بھی وجود ختم ہو جائے گا۔ ہم نے بادشاہت کس پہ کرنی ہے اگر ہمارا وطن ہی نہ رہا تو؟ آپ امریکہ کے پیچھے نہ چلیں، امریکہ آپ کو کبھی بھی فلرش نہیں ہونے دے گا۔ امریکہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ ایسی کوئی اٹی سٹی لگا کے رکھے گا کہ آپ کو تباہی کی طرف لے کے جائے گا، کیونکہ جب تک آپ کے پاس نیوکلیئر آرسنلز ہیں، جب تک آپ کے پاس آپ کا نیوکلیئر پروگرام قائم ہے، امریکہ کبھی آپ کی بھلائی نہیں چاہے گا، کبھی آپ کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہے گا، آپ کو مختلف ممالک سے دور کرے گا اور آپ کو تباہی کی طرف لے کے جائے گا۔ اور جس دن یہاں پہ سارے نیوکلیئر آرسنلز جو آپ کا سرمایہ ہیں وہ چھیننے میں کامیاب ہو گئے، اس دن آپ سمجھ لیں آپ کا کیا حال ہوگا۔ وہی حال ہوگا جو جنگل میں ایک شخص کو اگر کوئی بھیڑیے گھیر لیں اور پھر اس کو نوچ کسوٹ کے وہ کھائیں، تو پاکستان کا وہی حال ہوگا۔ بہرحال ایسا ہوگا نہیں انشاءاللہ۔ میرا ایمان ہے کہ اللہ پاک اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ ہمارے نیوکلیئر پروگرام کی حفاظت کر رہے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ خاص مقصد کے لیے ہمیں عطا کیا گیا تھا، بڑی مشکل سے ہم نے یہ حاصل کیا، اور انشاءاللہ تا دم آخر ہمارے پاس یہ چیزیں قائم رہیں گی، اور ہم اس کا استعمال اس وقت کریں گے جب ضرورت پڑے گی۔ فی الحال یہ ہماری پروٹیکشن کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا۔ تو بڑوں کے لیے یہ میسج ہے میری طرف سے، بلکہ ایک استدعا ہے، ایک درخواست ہے کہ پلیز اب آپ لوگ ہوش کے ناخن لیں اور آپ کچھ بہتر سوچیں، اور پاکستان کو قائم و دائم رکھنے کے لیے اچھائی کا ساتھ دیں، برائی کا ساتھ نہ دیں۔ ان برے لوگوں کو بٹھا کے آپ کو کچھ نہیں ملنا، ان کو چلتا کریں، الیکشنز جلدی کریں انشاءاللہ، کیونکہ ہم سب ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ پاک سب کو قائم و دائم رکھیں، اور کل عید ہے، کل کے لیے سب کو عید مبارک، اور پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم اور خوش و خرم رکھنے کے لیے سب اپنا پارٹ پلے کریں، پاکستان کے لیے دعا کریں، اور پاکستان کا ساتھ دینے کے لیے، پاکستان کی فوج کا ساتھ دینے کے لیے اپنے جذبات کو، جو اب الیکشنز ہوں گے جس میں انشاءاللہ عمران خان صاحب کو 2/3 میجورٹی جو ہے وہ لازمی امید ہے کہ ملے گی،
اور وہ صدارتی نظام کا جو ہے وہ حصہ بنیں گے اور ریفارمز بھی ہوں گی، اور انشاءاللہ العظیم اللہ پاک عزت کے ساتھ یہ وقت لے کر آئے۔ بہرحال کل عید ہے، سب کو عید مبارک، اور سب سے میری درخواست ہے کہ اپنے اس وطن کے لیے، اپنی فوج کے لیے، اپنے اداروں کے لیے اور اپنے اچھے لیڈران کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور امید پہ چونکہ دنیا قائم ہے، آپ کی دعائیں انشاءاللہ ضرور رنگ لائیں گی۔ اپنا پازیٹیو پارٹ پلے کریں، اپنے وطن کے لیے خاص دعا کریں، اپنے لوگوں کی مدد کریں، اپنے اچھے برے ہر قسم کے حالات میں جو آپ کے عزیز رشتہ دار ہیں ان کو عید پہ یاد رکھیں، اور اچھے طریقے سے عید گزاریے، اور پاکستان کی بقا و سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ اجازت۔